امام کے قریب کون کھڑا ہو؟ چنانچہ امام کے قریب اہل علم اور اہل عقل کا کھڑا ہونا یہ بہتر ہے، لیکن امام کے پیچھے دوسرے نمازی لوگ آ گئے ہیں تو ان کو ہٹانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نماز ہر صورت میں ہو جاتی ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر امام کے پیچھے اہل علم نہیں ہے تو دوسرے لوگوں کو چاہیے کہ امام کے پیچھے اہل علم کو کھڑا کرے، تاکہ امام کو خلیفہ بنانے کی ضرورت ہونے کی صورت میں آسانی سے اس کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا سکے۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو ہے فتاوی شامی میں ہے وَيَنبَغِي أَن يَكُونَ بِحِذَاءِ الْإِمَامِ من هو افضل کذا فی شرح التحاویہ، یہ اس طریقے کی عبارت فتاوی ہندیہ پہلی جلد صفحہ 89 پر اس کو نقل کیا۔ الباب الخامس فی الامامہ، الفصل الخامس فی بیان مقام الامام والماموم، جو مکتبہ بلوچستان بک ڈپو کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ فتاوی شامی میں ہے فإن سبق احد الى الصف الاول فدخل رجل اکبر منہ سنا او اہل علم ینبغی ان یتأخر، اس طریقے کی عبارت جو ہے فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 569، مطلب فی جواز الایثار بالقرب، جو ایچ ایم سعید کراچی پاکستان کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ البحر الرائق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 617 کتاب الصلاۃ باب الامامہ کے تحت جو ہے اس مسئلے کی وضاحت نقل کی گئی ہے۔ نماز کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 177، حروف تہجی الف عنوان ہے، امام کے قریب کون کھڑا ہو، اس عنوان کے تحت جو اس مسئلے کی وضاحت نقل کی گئی ہے۔